लाखों करोड़ों दूध नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आल पर। ताइवान का शुमार दुनिया के छोटे ममालिक में होता है। इसका रकबा 36,000 मुरब्बा मील और आबादी 2.5 करोड़ है। ये रकबे में हमसे 22 गुना जबकि आबादी में हमसे 9 गुना छोटा मुल्क है। साल पहले ताइवान ने माइक्रोचिप बनाने कारखाना लगाया था। ये कारखाना कामयाब हो गया तो ताइवान ने जिनचू इस पार्क में सिर्फ माइक्रोचिप बनाने की फैक्ट्रियां लगाएंगे। इन फैक्ट्रियों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता 400 तक पहुंच गई। ये फैक्ट्रियां पूरी दुनिया को माइक्रोचिप फराहम करने लगी। इस वक्त हालत यह है कि ताइवान में ऐसे 5 बड़े पार्क हैं और इन पार्क में माइक्रोचिप की 2,500 फैक्ट्रियां हैं। फैक्ट्रियां पूरी दुनिया को चिप फराहम कर रही हैं। सिर्फ इस एक इंडस्ट्री से दुनिया की 17वीं बड़ी माशी। ये आज कंप्यूटर भी बना रहा है, केमिकल भी, बिजली के प्रोडक्ट भी, कारें भी, हैवी मशीनरी भी और आयात भी। फीकस आमदनी $38,000 है। ये हमारी फीकस आमदनी से 38 गुना से। माइक्रोचिप ताइवान की शनाख्त है। आप दुनिया के किसी कोने में माइक्रोचिप का नाम लीजिए, लोगों के जहन में बेख्तियार ताइवान का नाम आ जाएगा। ये साबित करती है कि प्रोडक्ट पूरी कौम को डेवलप करने के लिए काफी होती है। आप अब उस ताइवान को एक साइड पर रखिए जिसमें माइक्रोचिप, दूसरी तरफ अपनी कौम को रखिए और देखिए कि हम क्या रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। हमने 29,000 नौजवानों के हाथ में सफेद और सबज गत्ते सबसे बड़ा परचम बनाने का रिकॉर्ड कायम किया। लाहौर के एक नौजवान ने आज 55 अखरोट तोड़ने का रिकॉर्ड। एक नौजवान ने उल्टे 166 किलो के बिस्तर पर लेटकर और हम ये रिकॉर्ड कायम करके ताइवान को देखिए और इसके बाद पाकिस्तान को। मेरी पूरी सियासी लाठ, पूरी हुकूमत, पूरी रियासत से है कि आप अगर दुनिया को मुतासर करना चाहते हैं तो आप कोई तोप ना चलाएं। आप बस दुनिया का कोई एक इल्म ले लें और पूरी आप बेशक इस्लाम को ले लीजिए, लेकिन फिर पूरी दुनिया को यह यकीन चाहिए कि हमने अगर इस्लाम को समझना है तो फिर हमें पाकिस्तान जाना होगा। आप लेकिन फिर दुनिया के पास रूहानी इल्म सीखने के लिए पाकिस्तान नहीं होनी चाहिए। आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ या मेडिकल साइंस को ले लीजिए। पूरी कौम को इल्म में इतना रंग दें कि दुनिया इल्म में हो जाए। आप बेशक हयात बना लें, आप बेशक मुल्क को क्रिकेट, आप साइकिल की इंडस्ट्री को अपना लें, आप मोबाइल चार्जर्स को अपनी मीडिया को आपको अपनी इकॉनमी डिक्लेयर कर दें। आप किसी एक, आप यकीन में दुनिया से छोड़ जाएंगे। इस पर तो पुशअप्स और तोड़ने में हम की स्तर पर लेटकर दुनिया को हैरान कर रहे हैं। ख़वातीन, हम अगर दुनिया में अपनी शनाख्त देखें तो बदकिस्मती से टेररिज्म पूरी दुनिया में हमारी चुकी है। फटता है तो लोग बेखौफ देखने लगते हैं। हम दुनिया में दहशतगर्दी के एक्सपोर्ट सिर्फ अपना ये साफ। हुकूमत ने कौमी असम्बली में कौमी सलामती पॉलिसी पेश की। ये टर्निंग कौम का ख्याल था कि पूरी पार्लियामेंट, तमाम सियासी जमातें मिलकर इस पर बात, अपने इख्तलाफात भुलाकर एक पेज पर आ जाएंगे। कोई ऐसा जामे लाहे अमल सामने मुल्क के चेहरे पर लगा का ये दाग धो देगा। लेकिन आज भी बदकिस्मती से ब्लेम के ने आज जंग में फरमाया हुई नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। पैंचर लगाकर हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। शेख रशीद ने भी आज इसी जलसे में फरमाया कि मुल्क में गैंग ऑफ सेवंस की हुकूमत है, मुल्क तबाह हो गया, सियासी हिजड़े कुछ नहीं कर सकते। एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने कल फरमाया कि एक पेज पर नहीं आते, टेक ओवर कर लेना चाहिए। सियासी क़यादत कब सीरियस होगी, यह मुल्क के बारे में कब सोचेगी, यह हमारा आज का इशू होगा। हमारा आज का सवाल नोट कीजिए, क्या तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हो जाएंगी? हम फेसबुक और 247 पर जवाब दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। बड़े दिनों बाद साहब।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खास हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आबद शेर अली साहब, पानी और बिजली के स्टेट मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे दूसरे मेहमान हैं अली मोहम्मद खान साहब, MNA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। जबकि कराची में हमें अभी चंद लम्हों में ज्वाइन करेंगे ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, MKM के साथ उनका ताल्लुक है। सबसे पहले खान साहब आपकी तरफ आऊंगा। आज ख्याल ये था कि कौमी असम्बली में इमरान खान साहब खुद तशरीफ लाएंगे और उसके बाद ये जो कौमी सलामती की जो पॉलिसी बन रही है उसके ऊपर उनका इनपुट होगा और आज को बड़ा फैसला किया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब यहाँ आने के बजाय जंग चले गए, वही पुरानी ब्लेम गेम, वही 35 पंक्चर की बात और वही सारी पुरानी बातें। हम मुत्तफिक क्यों नहीं होते, एक पेज पे क्यों नहीं आती तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी लीडर और बड़े फैसले क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल है जवेद साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करना चाहूँगा जो आपने आज इंट्रो दी है। मैं समझता हूँ कि देखें अल्लाह पाक, अगर आप इजाज़त दें एक मिनट मैं इस पर लगा लेता हूँ, फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाते हैं कि वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और वो वक्त याद करो जब अल्लाह पाक ने फरिश्तों से फरमाया कि ज़मीन पर मैं अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इस्लाम का जो असल रंग है वो यही है कि ज़मीन पे मुसलमान ने खलीफा की तरह रहना है। और खलीफा भीख नहीं मांगता, खलीफा लीड करता है। आपको हवा में, ज़मीन पे और पानी में दुनिया को लीड करना है, जो कि कितने सौ सालों से हम नहीं कर रहे। मुल्क को लीडरशिप की जरूरत है ना सर, बजाय इसके कि आप इख्तलाफी बातें करते रहे, आप बैठ के कोई पॉलिसी बनाए इस मुल्क के लिए। मैं अर्ज करता हूँ, देखें एक पॉजिटिव फिजा की जरूरत है। जलसे में जो तकरीर होती है उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, वो उस तरह की बातें होती हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो सीरियस नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूँ जलसे की कुछ अपनी लवाजमात होती हैं, उसमें आप कुछ बातें कर जाते हैं। लेकिन जो माहौल है कौमी असम्बली में, जो सीरियस अगर आप डिस्कशन की बात करें तो मैं समझता हूँ कि माहौल ऑलरेडी मौजूद है। कि ये जो अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, पहले दिन इमरान खान आगे थे, इसका अंदाजा नहीं हो रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब कब तशरीफ आएंगे लाएंगे। हो सकता है कल खान साहब इस पे आ भी जाएं, क्योंकि जो पॉलिसी कल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, कल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि आज कौमी असम्बली में ये पॉलिसी जमा करवाई जाएगी और उस पर बात होगी। जी मैं अर्ज करता हूँ, एक्सपेक्टेशन ये थी कि इस वीक के स्टार्ट में मियां साहब आएंगे। लेकिन चूंकि देखें आपको पता होता है कि बड़े जलसे होते हैं तो पहले से प्लान होता है, हमें अंदाजा नहीं था कि कब टेबल करेंगे, मियां साहब कब तशरीफ लाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक पॉलिसी उन्होंने दे दी है। आज जो चौधरी निसार ने एक मैसेज दिया है, मैं समझता हूँ अच्छा मैसेज था कि हम आपको वी आर ओपन टू जो भी आप सजेशन देते हैं। मैं समझता हूँ कि पॉलिसी कल हमें टेबल हो जाएगी कौमी असम्बली में, इस पर हमारा जो इनपुट होगा वो उस वक्त आ जाएगा। लेकिन जिस चीज ने मुझे अलार्म किया है, जिसकी मुझे फिक्र पड़ी है, वो ये बात है कि एक काफी ठीक ठाक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर कहते हैं कि फौज को बगावत पे उकसाया जा रहा है पाकिस्तान में, कि यार आप टेक ओवर करें। ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर हम कहते हैं ना, हम डोल डालते हैं कि भाई जमहूरियत पे डाका पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। ये खतरे की बात है। देखें बात ऐसी चीजें होती हैं अपना जवेद साहब जिनको कलेक्टिवली कंडेम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि लीडर से गलती हो सकती है, लीडर इंसान होता है। ठीक, उसमें बात करूंगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं चाहता हूं कि MKM के नुमाइंदे जब तक नहीं आते उस वक्त तक इस पर बात ना की जाए। जो ही वो आएंगे तो बात करेंगे। आबद शेर अली साहब ये बताइएगा कि आज शेख रशीद साहब ने भी वहां जलसे से खिताब किया था। उनकी दो बातें बड़ी दिलचस्प हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मुंशी सागदार ने मुल्क को तबाह कर दिया और मुल्क तबाह हो गया, सियासी हिजड़े कुछ नहीं कर सकते और मुल्क में गैंग ऑफ 7 की हुकूमत है। ये बताइएगा कि आप आज तक शेख रशीद साहब को कायल क्यों नहीं कर सके? देखे जी, अगर वो सियासी हिजड़े खुद ना होते तो आज शादीशुदा होते। नंबर एक, और इस तरह की बाजारी गुफ्तगू करना, किसी को मुंशी कहना, तो वो खुद भी किसी दौर में मुशर्रफ के जूते पॉलिश करने के लिए बड़े मशहूर माने गए। उस वक्त सारे मुल्क का बेड़ा गर्क करने में उनका हाथ रहा मुशर्रफ के साथ शेख रशीद का। उसने उस वक्त मुशर्रफ के साथ पॉलिसियां बनाई इस्लामाबाद से लेकर बलोचिस्तान तक, और जो फिर मामलात हुए तो उसमें उसका हिस्सा, वो कहते ना 100 चूहे खा के बिल्ली हजनू चली। तो ये शेख चिलियों वाला काम वो करते फिरते हैं और ना उनको कुछ समझ आएगा, न बूझ है, कोई बात किसी के खिलाफ करते हैं। तो ऐसा देखें, मुल्क इस वक्त सेंसिटिव हालात में है, उसको भांपना चाहिए। एक कंसेंसस की हमें बिल्ड करने की जरूरत है और इस पर एक कायल करें ना आप। सबसे पहले पार्लियामेंटेरियंस को कायल करें, अपने कोलीग्स को कायल करें। हमने कौम की बात तो बाद में होगी ना। कोलीग्स देखें, हमने वो टेबल की, उसमें जो कोऑर्डिनेशन नहीं था एजेंसीज के अंदर, जो 26 एजेंसीज हैं, वो जो इंफॉर्मेशन शेयर करती थी, पास ऑन होती थी, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था। ऐसे कोई
ہزاروں معاملات ہیں جن کو ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی. نہ صرف ایڈریس کرنے کی, ان کے کوارڈینیشن کو بہتر کرنے کے لیے خود ہم نے اس پہ انیشیٹو لیا. اس کے بعد اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے ڈے ٹو ڈے, اور کوئی ایسے چیزیں ہیں جن کو لیکن سر ابھی جو بنے گا نا اس میں عابد شیر علی صاحب ابھی صرف ایک ڈاکومنٹ بنا ہے, اس ڈاکومنٹ کی بیس پہ آپ دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر سکتے جب تک کہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اصل مسئلہ امپلیمنٹیشن بات ڈاکومنٹیشن کی نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا مکمل ہوم ورک ہے, اور جو لوگوں کی نقل و مکانی بھی کئی جگہوں پہ شروع کی ہے. اب سیویلین کی کیجولیٹی ہو جائے گی, کسی کا کچھ نہیں جانا, تو یہ تمام چیزوں کو بانپنا پڑتا ہے. ہر چیز کو اتنی اوپنلی ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. امریکہ میں تو 9/11 کا واقعہ ہو جاتا ہے, باقی ممالک میں یہ جنگ چھڑ جاتی ہے. تو یہ پھر ایک سٹیٹمنٹ جو آپ کی ایک ریسپانسبلٹی ہے بینگ دا سٹیزن آف پاکستان, تو اس کو آپ کو بھی اون کرنا چاہیے, چاہے وہ میڈیا ہے, پولیٹیشین ہے, جو بھی ہے. پھر ہمیں بھی پھر ایک اس کو نہیں, وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن عابد شیر علی صاحب دنیا میں ڈاکومنٹ بنانا تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ مجھے کاغذ دے دیجئے, میں اس پہ آپ کو پوری دنیا ری شیپ کر کے ڈاکومنٹس نہیں. پہلے تو پرابلم ہوتی تھی لوگوں کو جی کہ ڈرون آ گیا, ڈرون اٹیک ہو گیا فلان. دیکھیں ہماری سیکیورٹی فورسز پر نشانہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. 25 افراد کو شہید کیا گیا, ایف سی کے نوجوانوں کو. اس کے بعد پھر کل بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو چوہے صاحب یہ ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی درست ہے, اور اس کو ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں, اور اس پہ بھی کئی لوگوں کو تکلیف ہے کہ جی یہ کیسے آپریشن ہو. لیکن یہ جو نئی قومی اسمبلی بنی جس کے آپ سربراہ ہیں, اس کے اندر ایک رفٹ نظر آ رہی ہے, اور رفٹ یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ ابھی تک تمام اپنے کولیگز کو مطمئن نہیں کر سکے اپنی کارکردگی سے. ایم کیو ایم کے قائد کی طرف سے کل ایک بیان آیا, انہوں نے کہا کہ اگر حکومت اور فوج دونوں ایک پیج پہ نہیں آ رہے تو فوج کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے, اور 9 مہینے بعد اگر اس قسم کی آوازیں آنی شروع ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کو ڈر جانا چاہیے. میں الطاف حسین صاحب کی بات کا برا نہیں مانتا, وہ اکثر بیکی باتیں کر جاتے ہیں, اور وہ پہلے پچھلی حکومت میں بھی کہتے تھے کہ میں وردی, ان کو کہیں جی کہ آپ وردی پہن کے خود پاکستان تشریف لے آئیں. اگر آپ کو پاکستان کا اتنا احساس ہے, پاکستان کے مظلوم, اگر آپ کو اتنا اظہار یکجہتی ہے اپنی فوج کے ساتھ, تو آئیں پاکستان. کراچی میں جلتے مرتے لوگوں کو وہاں پہ ٹیلی فونک خطاب کر دیتے ہیں جیسے مہاراجا اندرجیت میں بات کریں. یہ کوئی بات نہیں ہے. اس وقت پاکستان جل رہا ہے, پاکستان میں آگ لگی ہے, تو وہ وہاں پہ بیٹھے پٹرول نہ چھل کے ہمارے زخموں کے اوپر, کیونکہ پاکستان میں آئے, اگر وہ پاکستان اتنی درد پارٹی ہے چوہے صاحب, آئیں پارٹی میں اس طرح سٹیٹمنٹ دے دینا جی کہ آدمی کو ٹیکو. 12 سال تو وہ آدمی کی گود میں رہ کے انہیں نے تو ملک کا بیڑا گرک کیا جب وہ مشرف کے ساتھ تھے, مشرف کے ساتھ 5 سال گزارے. پچھلے 5 سال پیپلز پارٹی 12 سال یہ حکومت کا بیڑا گرک کرتے رہے, عوام کا بیڑا گرک. اس وقت ان کو یاد نہیں آیا کہ فوج کو بلا لیں. اس وقت تو بڑی مزے سے حکومت کی خواجہ زارول حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ مجھے بتائیں, آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے؟ چلے آپ بھی پاکستانی, آپ کیسے دیکھتے؟ دیکھیے بڑی سیدھی بات ہے کہ بیان ایم کیو ایم کا اور نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا اور تحریک انصاف کا, میرا ویو یہ ہے کہ جمہوریت میں ہی جان ہے, جمہوریت میں ہی ملک کی فلاح ہے, اور اب فوج کو موقع نہیں دیا جا سکتا کسی بھی سیولائزڈ کنٹری میں. میرا اپنا پرسنل اوپینین یہ ہے. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کل سے جو بیان گردش کر رہا ہے اور آج خاصی اس کے اوپر لے دے ہو رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ پاکستان میں ایک اور نیا مارشل لا لگ جائے. پہلی چیز تو یہ پرسپشن غلط ہے, اور دوسری بات عابد شیر علی صاحب نے کہا کہ وہ برا نہیں مانتے. یقیناً عابد شیر علی صاحب کو جو لوگ اس وقت ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اور جو ان کی شخصیت سے واقف ہیں, تو میں بھی یہی کہوں گا کہ میں ان کی بات کا برا کیا مانوں. اب جب اس قسم کے بھانجے بھتیجے جب ملک کی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی پہ ڈسکشن کرے اور یہ لب و لہجہ ہو ملک کی سب سے بڑی جماعت کا, تو ان سے کیا امید رکھتے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کو ایک پیج پہ کیسے اکٹھے کریں گے, جن کی گفتگو ایسی ہو کہ آپ ہر دوسرے صوبے میں جا کے دوسروں کو چور, چکار, بدماشی, غنڈہ گردی اس قسم کے الفاظوں سے پکار رہے ہوں. تو یہ اتنی بڑی جماعت کو بھی سوچنا چاہیے, اور اس نون کے سنجیدہ لوگوں کو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی پہ آ کر اپنی گفتگو کرنی چاہیے. جہاں تک بات ہے
اس ملک کی صورتحال کی. دیکھیں قائد تحریک نے 2 باتیں کی ہیں. وہ بات انہوں نے بڑی واضح کی جو ہم نے ڈاکومنٹ چودھری نثار صاحب کو دیا, جو واحد ایم کیو ایم ہی تھی جس نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی پہ ملک کو جو خطرات تھے اس سے نمٹنے کے لیے لفاظی نہیں کی بلکہ ریٹن ڈاکومنٹ دیا. اس میں ہم نے ریمیڈی بتائی. پہلی ریمیڈی ہم نے اس میں یہ بتائی کہ دیکھیے جو پولیٹیکل اور عام انسٹیٹیوشن ہے, جو آپ کی اسٹرینتھنگ انسٹیٹیوشن ہے جس کو آپ فورسز کہتے ہیں, دونوں کو ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کے ساتھ ایک ساتھ ایڈ کرنا ہوگا, کیونکہ ملک کے اندر بھی صورتحال انتہائی خلفشار کا شکار ہے. ایسے بہت سارے گروپس ہیں جو طالبان کو, اینٹی اسٹیٹ کو, اینٹی پاکستان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ملک کے جو باہر لوگ ہیں وہ بھی ریاست کو للکار رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اتنے بیسس کے اٹیک ہونے کے بعد, آپ کے اتنے فوجیوں اچھا خالد صاحب یہ بتائیے گا, ایک سوال, چھوٹا سا سوال, کہ یہ جو الطاف حسین صاحب کی طرف سے بیان آیا ہے کہ فوج کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے, اس بیان کو سیریس لینا چاہیے یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جوش خطابت تھا جو آیا اور چلا گیا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دل سے سمجھتے ہیں کہ فوج کو ابھی سامنے آ جانا چاہیے؟ میری اگر بات کمپلیٹ ہو جاتی تو شاید سوال کی نوبت نہیں آتی. گزارش یہ ہے کہ صورتحال 2 طرح کی ہیں. ایک ہے ہمارے پاس جو پاکستان کی جمہوریت ہے, پاکستان کا یہ جس کی ذمہ داری میاں نواز شریف صاحب کے کاندھوں پر ہے, اور جو دوسرا فیز ہے ہمارا وہ ہے وار زون. وار زون فیز کے اندر ہمارے پاس براہ راست حملے ہو رہے ہیں فوج پر اور پورے پاکستان کو, یعنی جس زمین کے ٹکڑے کو پاکستان کہا جاتا ہے, جس کے اوپر آئین ہے, جس کے بعد جمہوریت ہے, اس ٹکڑے ریاست کو اس وقت خطرات لاحق ہیں. تو وہاں پر فوج کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. آپ کی بات جو ابھی آپ نے کی, 9 مہینے گزرنے کے بعد دیکھیے اس وقت تک مجھ سمیت پورے پاکستان کنفیوز ہے کہ آیا حکومت اور ریاست یا فوج یا حکومت کیا ایک پیج پر آ چکے ہیں, کوئی پالیسی بن چکی ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ آج آبا شیر صاحب, یہ کنفیوژن جو ہے نا, یہ تمام پارٹیز کی طرف سے آ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی آپ کے اوپر الزام لگا رہی ہے کنفیوژن کا, پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہ کہنا ہے کہ آپ ابھی تک کنفیوژن سے قوم کو نہیں نکال سکے, اور ایم کیو ایم کا بھی آج یہ کہنا ہے کہ آپ بیسیکلی قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں. 9 مہینے میں آپ کو صورتحال واضح نہیں کر سکے اس ملک میں. میں پہلے تو ان کی بیہودہ گفتگو کا جواب دینا پسند نہیں کرتا, کیونکہ ان کا کلچر ہے کہ اس طرح کے ذاتی حملے کرنا. ذاتی حملے تو میں بھی بڑے آرام سے کر سکتا ہوں, تو ان کی زبان بھی بند ہوگی, یہ جواب بھی نہیں دے سکتے. میں ان چیزوں سے ہٹ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے کنفیوژن کا شکار ہیں. پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ پاکستان کو کیا سمجھتے ہیں, کہ آپ پاکستان کی فوج کو پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں, آپ پاکستان کی فوج کو متنازع بنانا چاہتے ہیں, آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کراچی میں آپ فوج کے حق میں جو ریلی نکالتے ہیں کہ باقی فوج کے دشمن ہیں, آپ کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی ہم پاک فوج ہماری فوج ہے, ہمارے بھائی بیٹے اس میں شامل ہیں, ہم ان کی عظمت اور ان کی کارکردگی کو سلام پیش کرتے ہیں. یہ سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے, پالیسی, ہم پالیسی میکرز ہیں. آپ اگر سرنڈر کر دیں تو آپ چھوڑ دیں سیاست کو, جائیں پھر آپ سارا کچھ ان کے حوالے کر دیں. ہم پالیسی میکر ہیں, وہ ہماری فورس ہے, ہماری فوج ہے. دفاع کرنا اس افواج پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے. اور یہ آپ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں, باقی 18 کروڑ عوام ان کے خلاف ہیں. آپ یہ تاثر غلط دے رہے ہیں, اور اس طرح کی جو سوچ اور اس طرح کی جو حرکات ہیں قوم کو مزید کنفیوژن کی طرف لے کر جاتے ہیں. ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہے. آپ کنفیوز نہیں ہیں؟ نہیں, بالکل کنفیوز نہیں ہے. آپ کے اوپر کنفیوژن کا الزام لگانے والے ہم پیپلز پارٹی کنفیوز ہے, پاکستان تحریک انصاف کنفیوز ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کنفیوز ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پر آنا چاہیے. اور ہم نے دیکھیں ہماری پلاننگ ہے ABC, ہم نے اپنی پلاننگ کی ہوئی ہے, اپنا ہوم ورک مکمل کر کے اس کو ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں. یہ جنگ پورے یہ کوئی مخصوص علاقہ نہیں ہے جہاں پہ جنگ ہے, یہ جنگ پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے. کراچی میں دہشت گردی ہے, اور یہ بھی آئے دن کہتے ہیں. مجھے علی محمد خان صاحب کو شامل کریں. علی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کنفیوز ہے اور وہ قوم کو کنفیوز کر رہی ہے, اور خود حکومت کو کنفیوژن سے نکلنا چاہیے, قوم کو بھی کنفیوژن سے نکالنا چاہیے؟ دیکھیں, جو پولیٹیکل ڈسکورس ہوتا ہے جاوید صاحب, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیسک مقصد تو آپ کو پاکستانی قوم کو اس مصیبت سے نکالنا ہے. دیکھیں, ہمیشہ یہ ہوتا ہے جس بھی ملک میں جمہوریت ہے وہاں پہ ہاؤس آف کامنز میں آپ دیکھ لیں کرسیاں اٹھا کے چلتی ہیں. سیاست میں ایک دوسرے کے خلاف بیان ہوتا ہے, یہ سیاست کا حسن ہے. اس پہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی سیاسی رہنما جو محب وطن نہیں ہے, لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کانسٹیٹیوشن سے باہر جا کے کوئی بات کرتے ہیں.
کنفیوژن والی بات پہ میں آتا ہوں، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا، دیکھیں ہم بار بار چیختے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے بات کرو، اندر رہ کے بات کرو. بیست وکیل میں پوچھتا ہوں، میرے بڑے بھائی ہیں جو ابھی بیٹھے ہیں ایم کے، لیکن آرٹیکل 6 کہتا ہے کولیبریٹرز، کانسپیریٹرز، جو کیا بغاوت پہ پاکستان کی پاک افواج کو نہیں اکسایا جا رہا اس بات پہ؟ ایم کے ایم اکسا رہی ہے آپ کا؟ میں سمجھتا ہوں بغاوت کی طرف اکسایا جا رہا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہمارے ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے. دیکھیں جاوید صاحب، پچھلے 5 سال میں 11,000 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، جس میں واحد فوج ایک ادارہ ہے جو اس سے کسی نہ کسی حد تک بہت تک پاک تھا. لیکن جب بھی پاکستان پہ سخت وقت آیا تو یہ فوج آ کے کھڑی ہوتی ہے، آپ کو سیلاب سے بھی بچاتی ہے، زلزلوں میں بھی آتی ہے، جنگ میں، سب میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اگر دیکھیں اس گلاس میں پانی ہے، اگر یہ پانی گندا ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کو اور پانی ڈالنا ہوگا. اس میں شراب ڈال کے آپ پانی کی کمی دور نہیں کر سکتے. اگر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ دوسری پولیٹیکل گورنمنٹ کو موقع دو، اس کو کرٹیسائز. میں نے وقفہ لینا ہے، اس کے بعد میں دوبارہ واپس آؤں گا، لیکن خواجہ صاحب کے سامنے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. خواجہ صاحب، یہ علی محمد خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ کیونکہ بغاوت پر، فوج کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں، لہذا آرٹیکل 6 کے مجرم ہو رہے ہیں اور آپ کو سزا دینی چاہیے آرٹیکل 6 کے تحت. ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد آپ سارے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خاصت اگر حکومت کے پچھلے 10 مہینے دیکھیں تو اس 10 مہینوں کے درمیان ایک جو اعتراض بہت زیادہ کیا جا رہا ہے وہ اعتراض ہے کنفیوژن کا. سب پولیٹیکل لیڈرز کا اور پولیٹیکل پارٹیز کا اور کچھ عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حکومت خود بھی کنفیوز ہے اور دوسری پارٹیز کو بھی کنفیوز کر رہی ہے، کنفیوژن کو ختم نہیں ہونے دے رہی، اور جب تک کنفیوژن ختم نہیں ہوگی چیزیں آگے کی طرف نہیں جا سکیں گی. خواجہ صاحب، یہ بتائیے کہ جانے سے پہلے علی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کیونکہ آپ فوج کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں. آپ مجھے 2 منٹ دیجئے گا تو میں ذرا تفصیل سے بتاؤں. پہلی چیز تو میں جواب دوں محترم وفاقی وزیر، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے وزیر عابد شیر علی صاحب کا، کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی ایک فالوور جو ہوتے ہیں، جو لاکھوں کروڑوں جو ان کے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، جو ان کے کہنے پہ ووٹ ڈالتے ہیں، جو ان کو پاکستان کی بڑی جماعت بناتے ہیں یا صوبے کی جماعت بناتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ جب ریاست میں ہو تو وہ عوام کو ریاست کے ساتھ موبلائز کرے. اور جو ہم نے لاکھوں لوگوں کا جلسہ بنایا نا، اس نے ہم حکومت اور افواج پاکستان دونوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ لڑتے ہیں تو یہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے آپ کے شانہ بشانہ پاکستانی نغموں کے ساتھ تیار، پاکستانی پرچم کے ساتھ تیار ہے. 65 کی جنگ پاکستانی فوج نے اپنے حوصلوں سے لڑی ہے، اور وہ حوصلے ان کو دیے گئے پاکستان کی عوام نے. جہاں تک علی صاحب نے بات کی ہے، دیکھیں علی صاحب، میں گزارش یہ کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ باقی تمام جماعتیں افواج پاکستان کے اتحاد میں اس لیے ریلی نہ نکال سکی ہوں کہ ان کے بہت سارے تانے بانے طالبان یا القاعدہ یا ادھر ادھر ملتے ہوں یا ان کی صفوں میں ایسے لوگ ہوں. لیکن آرٹیکل 6 خاص طور پر ان لوگوں پہ ضرور لگنا چاہیے جو اپنے فوجیوں کو شہید کہتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہوں. آرٹیکل 6 ان پہ بھی لگنا چاہیے جو اسامہ بن لادن یا القاعدہ کی لیڈرشپ کو یا حکیم اللہ محسود کو آپ کے فوجیوں میں گلے کاٹنے کے جواب میں شہید کہتے ہوں. ان پہ بھی آرٹیکل 6 لگنا دیئے. انہوں نے قصہ کوچہ خوانی بازار اور حکومت کے آنے کے بعد 500 لوگوں کو مروا کر ایک FIR طالبان کے خلاف نہیں کٹوا سکے، جن کی جیلوں سے بدنام زمانہ 250 لوگ پورے ملک میں پھیل گئے نکل کر، ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اور انہیں ان کے منہ میں زبان تک نہیں تھی کہ FIR کٹانا تھا، دور کی بات وہ مذمت کرتے. اور جہاں تک بات ہے آخری، جاوید صاحب، پاکستان کو اس وقت خطرات لاحق ہیں، اس سرزمین کو خطرات لاحق ہیں. آپ کے کامرہ بیس پہ، آپ کے تمام بیسز پہ اٹیک ہوئے. اگر جمہوری حکومت فوری طور پر اقدامات نہیں کرتی، اور میں نہیں کہہ رہا، پوری پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ کنفیوژن ہے، تو پھر ایسی صورت میں فوج اس وقت کا تماشا نہیں دیکھے گی کہ پارلیمنٹ سے جناب کوئی 2 لوگ آئیں گے اور کہیں گے جا کر حملہ کرو، جب تک پورا ملک اس وقت غاصبوں کے ہاتھ میں جا چکا ہوگا. معذرت کے ساتھ جو ریاست کا کام ہے وہ ریاست کو کرنے دیں، جو اداروں کا کام ہے اداروں کو کرنے دیں، اور خدا کے واسطے یہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی جلد از جلد بلانے، ورنہ خاکم بدن پاکستان ہاتھ سے نکل رہا ہے. جناب لیں جی عابد علی صاحب. دیکھیں جی چوہدری صاحب، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں پھر وہی بات کروں گا کہ پاکستان کی مسلح افواج جو ہماری دفاع کی ذمہ دار ہے، اور یہ پالیسی میکرز ہم لوگ ہیں، اور یہ مجھے ان کا جو ان کے اندر کنفیوژن ہے
خواجہ صاحب کے اندر وہ مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرف جس ملک کے 50,000 لوگ پچھلے 10 سالوں میں جن کی جانیں گوا بیٹھے ہیں، جن کے جسمانی اعضاء خراب ہو چکے ہیں، $78 بلین کا ہمیں لاس ہوا ہے پچھلے 10 سالوں میں، تو یہ معاملات کسی ایک شہر یا ایک قصبے کے نہیں ہیں، پورے ملک میں یہ تانے بانے ملتے ہیں. اس کو پورے ملک سے اس کو جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک اسپیسیفائڈ ایریا ہے جیسے سوات آپریشن کے بعد یہ دہشت گردی پھر پھیلتی گئی پورے پاکستان میں. اسے جڑ سے نکالنا ہوگا. اور جو کراچی میں معاملات چل رہے ہیں، جو کراچی کے حالات ہیں، آئے دن کسی نہ کسی کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہوتی ہے، کسی نہ کسی کو مارا جاتا ہے، بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگز لیکن آپ کا فیلئر ہے، وفاقی حکومت کا کام تھا ہمارا. کراچی کو صاف کرنا. صاحب دیکھیں، وفاقی حکومت جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، ہم نے کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ کی انٹیلیجنس شیئرنگ، جو ڈی اے خان کی جیل بریک ہوئی، وہاں سے لوگ کیسے نکل آئے، ہم نے ان کو بیفور ٹائم آگاہ کیا، ان کو کاؤنٹنگ کر کے بتائی کہ یہ معاملات ہیں. پھر وہاں پر جو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، کیونکہ جو خان محمد صاحب کا یہ کہنا صاحب ایک رتی بر گنجائش نہیں ہے کہ جو اس طرح کی گفتگو کرے کہ جی پاکستان کی مسلح افواج کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے. آپ اس کا مطلب کمزور ہیں، آپ لاچار ہیں، بے بس ہیں، آپ کی سیاسی سوچ جو آپ کی سوچ ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تباہی کی طرف جا رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا بیک اپ پلان ہے، اور ہماری لیڈرشپ کی آج جنرل رحیل صاحب سے بھی ہماری ایک پلاننگ ہے. ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے خواجہ صاحب کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، نہ ہی ہمیں یہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. ہمیں اگر ان کا حق ہے، ان کی پارٹی تھی تو ان کو آئیں قومی پالیسی، ہم نے یہ سیکورٹی پالیسی اناؤنس کی، آئیں پارٹیسپیٹ کریں، بتائیں. ہم تو ان کو چاہتے ہیں کہ آئیں آن بورڈ ہو کے تمام. ہم نے دیکھیں لیکن آج چودھری نثار صاحب نے اعتراف کیا، انہوں نے صرف ایم کیو ایم جماعت ہے جس نے اس کا رسپانڈ کیا. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے آن بورڈ لیا، ان کے کنسنسس کے ساتھ، ان کی مشاورت کے ساتھ ایک کمیٹی بنائی. انہوں نے کہا تھا گیو پیس اے چانس، دیا معاملات. پھر اس میں ہماری ایف سی پر حملے ہوئے اور اس کو ہم نے ریسپونڈ کیا، حکومت نے اس کو ریسپونڈ کیا، اور اپنی جو سیکورٹی فورسز ہے، کوئی ڈرون آ کے نہیں گرا، ہم نے ریسپونڈ کیا. ہماری سیکورٹی فورسز نے وہاں پہ آپریشن میں حصہ لیا. کیا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ باقی ساری جماعتیں ایک طرف 18 کروڑ عوام یہ ایک کرتا ہے، کراچی کی سڑک میں اظہار یکجہتی کرا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری محب وطن فوج نہیں ہے، ہمارے بھائی بیٹے نہیں ہیں، وہ ہمارے خواجہ صاحب آپ خواجہ صاحب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں یہ ایک مل سوال کر ہے. ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر ان کو بات کرنی چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اکساتے پھریں، کہ کہتے پھریں سڑکوں پہ کہ جی ہم ہیں وہ لوگ، ہم ہیں فوج کے ساتھ، ہماری یہ فوج. یہ تاثر نہ کریں، ان کو پولیٹیسائز نہ کریں، ان کو اس گندگی سے آپ دور رکھیں. ہماری پاک مسلح فوج کو آپ اپنی پولیٹیکل جو بھی آپ کی سوچ ہے کہ پارلیمنٹ میں آ کر بات کریں، پارلیمنٹ کے اندر پالیسی بنائیں. آ کر آپ ہتھیار نہ ڈالیں، آپ کی جماعت ہتھیار نہیں ڈالے. آئے مل کر پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے، جہاں پہ پاکستان. لیکن آپ شیر علی صاحب، یہ ایک سوال بہت ویلڈ ہے کہ حکومت کے صرف 10 مہینوں میں ہی اگر ایک سیاسی جماعت جس کی اکثریت ہے کراچی میں اور ہولڈ بھی ہے کراچی میں، اور ان کو ووٹ لے کے بھی آتے ہیں، قومی اسمبلی میں آپ کے ساتھ ہیں، وہ سینٹ میں آپ کے ساتھ ہیں، اور ان کا گورنر بھی ہے سندھ میں، تو جب وہ اتنی اس قسم کی پولیٹیکل پارٹی جب یہ کہنا شروع کر دے کہ فوج کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے، تو آپ کے لیے لمحہ فکری ہے، آپ کو سوچنا چاہیے. بریک کے بعد میں نے خان محمد صاحب کی طرف جانا ہے، کیونکہ ان کے اوپر بھی ایک الزام لگا ہے کہ جب جیل کو یہ نہیں بچا سکتے تو آرٹیکل 6 ان کے اوپر بھی لگنا چاہیے. ایک چھوٹی بریک، اور بریک کے بعد آپ سارے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواستہ وقفے پہ جانے سے پہلے عابد شیر علی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بغاوت کو سلگھانے پہ، اکسانے پہ، فوج کو بغاوت پہ اکسانے پہ ایم کیو ایم کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے، یہ ان کا کہنا تھا. اور اس سے پہلے علی محمد صاحب کا بھی یہی کہنا تھا. جی علی محمد صاحب آپ فرمائیے گا، کیونکہ خواجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے اوپر بھی یہ چارجز لگتے ہیں کہ آپ کے دور میں جیل بریک ہوئی اور آپ کسی کو روک نہیں سکے، ایف آئی آر تک نہیں کٹوا سکے آپ ان کے خلاف. جاوید صاحب دیکھیں،
कानून दुश्मन अनासिर तो हर दौर में वो होते हैं, वो तो अपना हमारी गवर्नमेंट से पहले बंदू जेल भी ब्रेक हुई। देखें मसला ये नहीं है, जिस तरह अभी आबिद साहब ने कहा कि कन्वे हुआ था चीफ मिनिस्टर को, प्रॉपर कोई कन्वे नहीं हुआ था, और उसके अलावा मैं आपको कहूँ कि जहाँ पे ब्रेक हुआ तो उससे कुछ फासले पे हमारी जो है सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद थी, जो कि हमारे कंट्रोल में, कम से कम सूबे के कंट्रोल में नहीं थी। तो आपके कंट्रोल में क्या वहाँ पे? हमारे कंट्रोल में पुलिस है, ठीक है, और जेल भी, हमारी एफसी है, जेल भी आपके कंट्रोल में, सिक्योरिटी इदारे हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो जिस बात की तरफ मैं आपको लाना चाहता हूं कि देखें, अपना ख्वाजा साहब ने बात की कि शहीद नहीं कहा गया फलाना, देखें वो जिस पार्टी ने कहा अब उनसे पूछें जाके, ठीक है। हमारी तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामिया, मैं क्लियर बात करूंगा, किसी पार्टी का हम तर्जमान तो नहीं है, जिन्होंने किया उनसे पूछे जाके। हाँ, हमारा एक रेटोरिक है, हमारी एक सोच है। आपका ख्याल ये हो सकता है कि सिर्फ मार के आप जो है तो अमन ला सकते, हमारा ख्याल ये है कि 10-12 साल से लड़ के मर के हमारी सोच ये है कि भाई आप कुछ वो लोग जो बात करना चाहते हैं उनसे बात करें, जो नहीं करना चाहते उनके साथ दूसरे तरीके से डील करें। मैं समझता हूं कि जो MQM है, जो नून है, जो हम है, जो भी है, मैं समझ गालिब अक्सरियत पार्टीज की जो है सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह मुहब्बे वतन है, लेकिन अप्रोच में डिफरेंस है। लेकिन बात बातें ऐसी होती हैं जो आपको सोच पे मजबूर करती हैं कि यार ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। जब मैं एक तरफ आपका जब ऑपरेशन होता है कराची में तो आप चीखते चलाते हैं, उधर अमन लाने की बात होती है, आप चीखते चलाते हैं। उसी कराची में जब ऑपरेशन हुआ था, एक पुलिस अफसर को किसने चुन के मारा यार? किसने मारा जी? आप बताएं ना यार। मैं तो तहरीक इंसाफ की तरफ से कहता हूँ तहरीक इंसाफ की कोई आर्म विंग नहीं है। किसने मारा मुझे नहीं पता, लेकिन नून लीग के बारे में मैं उनका मेंबर नहीं हूं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि उनकी कोई आर्म विंग नहीं है। लेकिन कराची में जो टर्फ वॉर जारी है, जो माफिया वॉर जारी है, वहां पे जो यार पख्तूनख्वा से एक बंदा जाके बेचारा उधर बच्चा पॉलिश करता है, रात को फुटपाथ पे सोता है, सुबह उसकी लाश मिलती है। क्यों मिलती है? क्या हमारा यार पूरी क्यों मिलती है भाई? मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि कौन मार रहा है? दुनिया में पख्तून जो है वो पेशावर से ज्यादा कराची में, लेकिन कराची एक मख्तलगाह बना हुआ है। किसके आप जवाब दीजिएगा, किस तरह ठीक होगा? ये एतराजात आप पे भी मुसलसल होते रहते हैं, और आप इसका कोई एक तफसीली जवाब ही दे दें आप। मैं तो एक बात करता हूं कि भाई 10 महीने हो गए, सैकड़ों पख्तूनों की शहादतें हो गई, माए बच्चियां मर गई। आप अब तक हुकूमत से चिपटे हुए उन इत्तेहादियों के साथ जिन्होंने शहीद कहा था, फौजियों को जिन्होंने शहीद कहना गवारा नहीं किया, आप झक मार रहे हैं यार। आपकी परफॉर्मेंस क्या है? यानी चारों सूबों की यार कम से कम हमारी पार्टी का लीडर हिंदुस्तान जाके पाकिस्तान बनने के खिलाफ बातें तो नहीं करता ना। इसको छोड़े, जातियात की तरफ मत लेके जाएं, इश्यूज पे डिस्कशन करें। आपके लीडर ने फौज को उकसाया है कि आप टेक ओवर करें, इसको किस तरह डिफेंड करते हैं आप? क्या आईन में इसकी कोई गुंजाइश है? आईन आपको अलाउ करता है? जो लोग ये कहते हैं कि मुल्क बचाओ या रियासत बचाओ और आईन की धज्जियां उधेलते हैं, तो ऐसा एक डिक्टेटर गुजरा था जिसने कहा था कि आईन क्या रद्दी की टोकरी में। मुझे बताएं, मदीना की रियासत सबसे बड़ा मसला ये है, मदीना की रियासत कुरान के बगैर मुकम्मल थी। अगर कुरान नहीं है तो इस्लाम नहीं है, अगर आपका आईन नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। आप आईन को किस तरह नजरअंदाज कर सकते हैं? अच्छा सुन लो, आईन में आर्टिकल 6 तसल्ली से सुन लो मेरे दोस्त, तसल्ली से सुन लो। एक तो इन लोगों में बर्दाश्त नहीं है, पता नहीं क्या इनका जो सियासी कल्चर है। सुन लें आप मेरी बात, फौज का प्रॉब्लम भी यही है। अगर आप हिमायत में रैली निकाल देते ना, आप फौज की हिमायत में खैबर पख्तूनख्वा में 500 आदमी खड़ा कर देना, एक अखबार वाले को मोराल बुलंद हो जाएगा। आप ये बात कराची में करते तो आप कभी तक गोली मारी जा चुकी थी, जिसके सेनेट में आपकी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, जावेद साहब मैं बताऊं, ये बैठे तहरीक इंसाफ वाले 62 ग्रुप हैं तालिबान के। इनसे पूछे, इनकी लीडरशिप कोई एक ग्रुप लेकर आइए रियासत के आगे गैर मुसल्लह होके, एक ग्रुप। 62 में से एक ग्रुप का इनको पता है कि हाँ जी ये पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करते हैं, ये हथियार रखते हैं, इनसे मुज़ाकरात करो। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनके पल्ले कुछ है नहीं, आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, सूबे में नाकाम हो गए। 10 महीने में इन्होंने इतने लोग मरवा दिए जितने पाकिस्तान में नहीं मरे। शोर शराबा करके इन्होंने पूरे पाकिस्तान में तब्दीली लाने की बात की थी। नुमाइंदे नहीं है, आप आर्मी को ISI को हमारे नीचे कर दें, फिर देखें हम किस तरह मुज़ाकरात कराते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब आप नीचे ISI को भी कर दें, आपके नीचे आर्मी को भी कर दें, आपको तैयारी भी दे दें, आपको एटमी प्लांट भी दे दें, और अब शेर अली साहब को शामिल करना थे। अब शेर अली साहब ये मसला कब हल होगा जी? क्यों इस तरह ब्लेम गेम चल रही है? कब तक ये एतराजात चलते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर? बिल्कुल ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए। और जो हुकूमत का इस वक्त हमारा जो है कि हम चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है
جو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے کہنے پر کمیٹی بنائی گئی، پی ٹی آئی سے ایک کے پی کے سے ہمیں نمائندہ دیا، ڈائیلاگ میں ان کو بھی شامل کیا گیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ بجائے یہ لڑائی کرنا، یہ لڑائی خواجہ صاحب اپنے گھر میں کریں گے، ہم ادھر کر لیں گے، یہ ہوتی رہے گی. لیکن اس وقت ایشوز پہ بات ہو رہی ہے جو سب سے پاکستان کا بڑا ایشو ہے، جو سیکیورٹی کا ہے. ایک طرف آپ فوج کو متنازع بنانے جا رہے ہیں، ایک طرف آپ ریلیاں نکال رہے ہیں، دوسری طرف ہماری مسلح افواج میں سیویلین کی بھی گردنیں کاٹ رہی ہیں، ان کی گردنیں کاٹ کر گاڑیوں کے باہر لٹکائی جا رہی ہیں. خدا کے لیے مسلح افواج جو ماتحت ہے، ہماری جو سول جو گورنمنٹ ہے، ان کے تحت ہماری ایک آپس میں کوارڈینیشن ہونا چاہیے، بجا کے آپ کہیں کہ جی آپ ایک پیج پہ نہیں ہیں. آپ تو ایسے جیسے فالے نکال کر ہمیں بتا دیں کہ جی آپ ایک پیج پہ نہیں ہیں. ہم تمام پاکستانی یونائٹڈ ہیں، ہماری فوج، تمہاری دفاعی ادارے. اور اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بجائے یہ بات کرنے پارلیمنٹ میں آئیں اور ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر مذاکرات ہو یا جنگ ہو. ہم نے وقت ختم ہو گیا. میں تینوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں، خاص طور آپ نے تحریری طور پہ دے چکے، کچھ پڑھ لیا کریں بھائی. میں بھی آپ سے کرتا چلوں کہ اگر فوج آپشن ہوتا تو پچھلے 4 مارشل لاؤں میں پاکستان کو تائیوان بن جانا چاہیے تھا، یا چائنا بن جانا چاہیے تھا، یا کوریا بن جانا چاہیے تھا. اگر نہیں بنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کی طرف ہی ہمیں جانا پڑے گا. جمہوریت کے اندر سے ہی ہمیں پھل بھی نکالنے پڑیں گے اور پھول بھی نکالنے پڑیں گے اور پودے بھی نکالنے پڑیں گے. اور اگر جمہوریت ہے ہم یہ نہیں کر پائیں گے تو کوئی فوج ہمیں یا اس پاکستان کو اس طرح نہیں بچا سکے گی جس طرح ہماری خواہشات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.